سلطنت عثمانیہ اگر رومی سلطنت کا واحد مسئلہ ہوتی تو پھر بھی بات تھی، لیکن جہاں جہاں پر رومی ایک طرف تو تخت کی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان پر یورپ سے سربیائی اور بلغاریوں کے حملے ہو رہے تھے۔ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن ایک مضبوط حریف کے طور پر مشرقی رومی سلطنت پر حملہ آور ہوا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے مقدونیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس نے اورخان غازی کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے مشترکہ طور پر کام کرنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی اورخان غازی کو پیشکش کی، لیکن اورخان غازی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 1341 عیسوی میں جب رومی سلطنت مغرب سے ترکوں اور مشرق سے اپنے اہل مذہب بھائیوں سے پھنسی ہوئی تھی تو اس دوران رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم کی اچانک موت ہو گئی۔ 8ویں صدی ہجری یعنی کہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں بازنطینی سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تو تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا با اقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ تخت کی خانہ جنگیوں نے بازنطینی سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکس کا انتقال ہوا تو اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نابالغ بیٹے جان پیلیولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا سرپرست مقرر ہوا۔ کینٹا کوزین نے صرف اس پر قناعت نہ کی بلکہ اس نے 474 ہجری مطابق 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹا کوزین نے اورخان غازی سے 6000 عثمانی سپاہی مدد کے لیے مانگے، اور اس مدد کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورخان غازی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کی پیشکش کی۔ اورخان غازی نے یہ شرط منظور کر لی اور 746 ہجری مطابق 1345 عیسوی میں اس نے 6000 عثمانی سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ روانہ کیے۔ کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ اینا کے قبضے میں تھا، اور 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین کی فوج کے ساتھ عثمانی دستہ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے کر دیا گیا۔ صلح کے بعد اورخان غازی کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر یورپ میں پیش آئی، کیونکہ 750 ہجری مطابق 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کر دیا تھا۔ شہنشاہ کو یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان پیلیولوگس دونوں نے اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اورخان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن ڈوشن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب جو کہ اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس چلے آئے، مگر 4 سال کے بعد اورخان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور قیمتی موقع اس کے ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا دراصل کچھ یوں کہ کینٹا کوزین تاج و تخت میں جان پیلیولوگس اور ملکہ اینا کی شراکت داری کو زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا، اور اس نے 754 ہجری مطابق 1353 عیسوی میں حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔